اب ہمارے معزز مہمان مولانا حافظ عبد الرحمن انور صاحب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك الذين سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفهما وزدنا عملا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی یکتائی اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے، لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ فلسطین کے ایک عالم ہیں شیخ محمود الحسنات حافظہ اللہ، حیات ہیں، بڑے جید عالم دین ہیں، فلسطینی ہیں، اہل السنہ والجماعہ سلفی العقیدہ ہیں، اور ترکی میں ہیں ابھی۔ انہوں نے ایک بڑی زبردست بات لکھی جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ کام تھا کہ ہم لوگوں کو برائی سے منع کریں، لیکن ہوا کیا، ہم اس معاملے میں اتنے سست ہو گئے، برائی سے روکنے کے معاملے میں اتنے سست ہو گئے، اتنے کاہل ہو گئے، اتنے غافل ہو گئے کہ جن لوگوں کو برائی سے روکنا تھا اب وہ لوگ شیر دل ہو کر ہمیں نیکی سے روک رہے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے اور حقیقت بات فرمائی انہوں نے کہ ہم نے برائی سے روکنا تھا، لیکن جب سے ہم نے برائی سے روکنا چھوڑ دیا، برائی کرنے والے لوگ اتنے دیدہ دلیر ہو گئے، اتنے بڑے ان کے دل ہو گئے، اتنی ان کے پاس جرت آ گئی کہ وہ ہمیں نیکی سے روکنا شروع ہو گئے۔ کیونکہ جب ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا، وہ اپنا کام چھوڑنے والے نہیں، وہ اپنا کام ہمارے سے بہت آگے جا کر رہے ہیں، ہم سے 4 ہاتھ آگے جا کر وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو آج کا موضوع یہی ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ ذمہ داری، یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ انبیاء کا شیوا ہے، انبیاء کا مقصد ہے، انبیاء کا مشن ہے، انبیاء کا کام ہے، انبیاء کی ذمہ داری ہے، جو انبیاء کے بعد
چلتے چلتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، خاتم النبیین والمرسلین، نبوت و رسالت وہ تو ختم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام وہ تا قیامت جاری رہے گا، اور اس کو جاری رکھنے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کردار جو ہونا چاہیے تھا وہ فی زمانہ نہیں ہے، ابھی نہیں ہے وہ۔ اس معاملے میں واقعتاً ہم سستی کا شکار ہوئے ہیں، ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، اور اعتراف کرنے کے بعد آگے بڑھنا بھی چاہیے۔ آپ یہ گلہ سنتے ہوں گے، یہ شکوہ علماء سے، عام لوگوں سے بھی سنتے ہوں گے، مدارس بڑے ہیں، مساجد بڑی ہیں، مراکز بڑے ہیں، انسٹیٹیوٹس بڑے ہیں، خطباء بڑے ہیں، علماء بڑے ہیں، صلحاء بڑے ہیں، کانفرنسیں بڑی ہوتی ہیں، جلسے بڑے ہوتے ہیں، پروگرام بڑے ہوتے ہیں، دروس بڑے ہوتے ہیں، کلاسیں بڑی ہوتی ہیں، اور اصلاح اور تربیت کی جو راہیں پہلے نہیں ہوا کرتی تھیں آج کل وہ بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود معاشرہ اخلاقی بدحالی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ لوگوں کے اندر بے-راروی کیوں ہے؟ لوگوں کے اندر غفلت کیوں ہے؟ لوگوں کے اندر گمراہی کیوں ہے؟ عقائد کے اندر خرابی کیوں ہے؟ معاملات کے اندر جھول کیوں ہے؟ یہ شکوہ آپ سنتے ہوں گے۔ اس کا جواب کہ یہ بات حقیقت ہے، اتنا کام ہونے کے باوجود جو رزلٹ آنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ اس کی بہت بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے دعوت و تبلیغ کا جو دائرہ کار ہے ہم نے صرف علماء تک محدود کر دی ہے، ہم نے علماء تک محدود کر دی ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نیکی کا حکم صرف اس نے دینا ہے جو ممبر پہ آگے بیٹھے گا، جو نماز پڑھائے گا، جو محراب کی زینت بنے گا، جو مصلی کی زینت بنے گا، جو کانفرنس پہ بلایا جائے گا، جو جلسے پہ بلایا جائے گا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا صرف اسی کی ذمہ داری ہے۔ یہی سوچ غلط ہے جو ہمیں پیچھے لے کے جا رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا جہان، سارا گاؤں، ساری بستی، سارا شہر درس بخاری دینے بیٹھ جائے، قرآن کی تفسیر پڑھانا شروع کر دے، لیکن جو بنیادی چیز ہے، مثال سے آپ بات کو سمجھیں، اپنے گھروں میں دیکھیں، دیہاتوں میں دیکھیں، ہر گھر میں آپ کو کتنے مریض نظر آئیں گے؟ نہیں ہے، شاذ و نادر کسی گھر میں کوئی مریض ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی بھی گھر کا فرد جب کوئی غلط چیز کھانے لگتا ہے، جب کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے جو صحت کے خلاف ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے، سارا گھر اکٹھا ہو کے اسے اس کام سے روکتا ہے۔ سردی میں بغیر حفاظتی اقدامات کے بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے، ایسی ویسی غذائیں کے استعمال نہیں کرنے دیتے، ایکسپائر چیزیں استعمال نہیں کرنے دیتے، ایکسپائر میڈیسن استعمال نہیں کرنے دیتے کہ تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ سارا ٹبر، سارا گھرانہ مل کے ایک دوسرے کو بیماریوں سے بچانے میں لگا ہوا ہے، اس لیے آپ کو ہر گھر میں زیادہ مریض نہیں ملیں گے، اکا دکا کوئی بزرگ ہوں گے، اللہ سلامت رکھے سب کو۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ہر گھر میں آپ کو بے نمازی ملیں گے، جھوٹ بولنے والے ملیں گے، دھوکہ دینے والے ملیں گے، فراڈ کرنے والے ملیں گے، جال سازی کرنے والے بھی ملیں گے۔ کیوں؟ کہ جیسے سارے مل کر ایک دوسرے کو بیمار ہونے سے بچاتے ہیں، ہم اتنی محنت اخلاقی اصلاح پر نہیں لگاتے۔ اگر بچہ جھوٹ بول رہا ہے ہنس دیتے ہیں، بچہ گالی دیتا ہے ہنس دیتے ہیں، بچہ غصے میں آتا ہے ہنس دیتے ہیں، بچہ بڑے کے سامنے یوں بفر کر کھڑا ہو جاتا ہے، 3 سال کا بچہ ہے اور 40 سال کے بندے کے سامنے بدتمیزی کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، ہم اصلاح کرنے کی بجائے اسے بہادری کا نام دیتے ہیں، چلاکی کا نام دیتے ہیں، ٹیلنٹڈ بوائے ہے، یہ بڑا ٹیلنٹ ہے اس کے اندر۔ یعنی کہ ہم برائی کو بڑے اوچھے طریقے سے ڈیفینڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں نے بات کہی کہ میں نہیں یہ کہتا، دین اسلام نہیں یہ کہتا کہ سارے درس بخاری دینے بیٹھ جاؤ، سارے
اسلام کے پیچیدہ مسائل کو لے کر بیٹھ جاؤ، لیکن جتنی دین کی تعلیم، جتنا شعور زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے اتنا تو دینا چاہیے کم از کم۔ اب ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو جھوٹ سے منع کرنے کے لیے کون سی منطق کی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، کون سا فلسفہ پڑھانے کی ضرورت ہے؟ ایک بندہ گالی دے رہا ہے، کون سی گرامر پڑھانے کی ضرورت ہے اس کو؟ کوئی نہیں، ہر کام کر سکتا ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے کام، ہر بندہ یہ کام کر سکتا ہے۔ جو ایک دن بھی مدرسے نہیں گیا اسے بھی علم ہے گالی دینا جرم ہے، جھوٹ بولنا جرم ہے، بدتمیزی کرنا جرم ہے، ماپ تول میں کمی کرنا جرم ہے، ملاوٹ کرنا جرم ہے، جال سازی کرنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، 2 نمبر مال بیچنا غلط ہے۔ اس کے لیے کسی شیخ الحدیث صاحب کی سند کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کچھ سسٹم اللہ رب العزت نے بندے کے دل میں لگا دیا ہے۔ جتنا سسٹم آپ کے دل میں موجود ہے اسی سسٹم کے مطابق معاشرے میں ایک دوسرے کو برائی سے منع کرتے رہیں، نیکی کا حکم دیتے رہیں، تو معاشرہ بہت اچھے طریقے سے، بڑی اچھی پرسنٹیج کے ساتھ اچھائی کی جانب آنا شروع ہو جائے گا۔ بہت ساری برائیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے حقیر جان کر ان سے منع کرنا چھوڑ دیا۔ اس کی کیا بات ہے؟ اس کی کیا بات ہے؟ چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹی چھوٹی غلطیاں اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، چشم پوشی کر دیتے ہیں، اکھاں میٹ کے ننگ نہیں اسی کوئی نہیں۔ یقین جانے وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر ایک بڑا پہاڑ بن جاتے ہیں۔ جب پہاڑ کو منتقل کرنا پڑتا ہے تب ہماری جان جاتی ہے، جب پہلے ہی چھوٹی غلطی کو دبا دیا جاتا پہاڑ بننا ہی نہیں تھا۔ تو پہلے یہ نظریہ اپنا صحیح کر لیں کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، جتنی آپ کے اندر طاقت ہے، جتنا آپ کو علم ہے، آپ اپنی معلومات کے مطابق مکلف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب برائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، اگر اللہ نے طاقت دی ہے برائی کو اٹھ کے اپنے ہاتھ سے روکو، اگر رب نے طاقت دی ہے برائی کو اپنی زبان سے روکو، اگر رب نے اس سے بھی زیادہ کم اگر طاقت نہیں دی، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، فرمایا کہ فبقلبہ، کم از کم اپنے دل سے اس برائی کو برا ضرور جانے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کی کمزور ترین سٹیج ہے کہ بندے کو ہاتھ سے روکنے کی یا زبان سے روکنے کی جرت نہ ہو۔ ہمیں سے کتنے لوگ ہیں برائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، غلط کام ہو رہا ہے، طاقت موجود ہے، ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ چلائیں، ہاتھ استعمال کریں، برائی ختم ہو سکتی ہے، برائی رک سکتی ہے، بے حیائی، فحاشی ختم ہو سکتی ہے، عریانی ختم ہو سکتی ہے۔ ایک بول سے، زبان کے بولنے سے، زبان کے کھولنے سے، منع کرنے سے وہ کام بند ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اتنی جرت دی ہے، اتنی بہادری دی ہے۔ چودھری صاحب دا ٹیکا، چودھری صاحب دی گل چل دی ہے، چودھری صاحب کی بات میں وزن ہے، اگر وہ منع کرنا چاہیں ایک بول سے لوگ برائی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود زبان بھی استعمال نہیں کرتے۔ لوگوں سے ڈرتے ہوئے، رشتہ داریوں سے ڈرتے ہوئے، برادری سے ڈرتے ہوئے، یاروں سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا وقعت بین بنی اسرائیل المعاصی نہتہم العلماء فلم ينتہوا فجالسوہم وواکلوہم وشاربوہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر جب برائی عام ہو گئی، برائی پھیل گئی، ان کے علماء اٹھے، علماء نے ان کو منع کیا، علماء کے منع کرنے کے باوجود وہ قوم برائی سے باز نہیں آئی، علماء نے ان کا بائیکاٹ کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واکلوہم شاربوہم، علماء ان گناہگاروں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا شروع ہو گئے، ان کی مجلسوں میں جانا شروع ہو گئے، ان کے ساتھ کھانا شروع ہو گئے، ان کے ساتھ پینا شروع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ایسے لوگوں پہ لعنت فرمائی۔ بسا اوقات انسان کی زندگی میں ایسا موقع بن جاتا ہے،
انسان اپنی زبان استعمال کرے، اپنے اختیار کو استعمال کرے، اپنی اتھارٹی کو استعمال کرے، اپنے منصب کو استعمال کرے، اپنی کرسی کو استعمال کرے، اپنی طاقت کو استعمال کرے، اپنی وجاہت کو استعمال کرے، اپنے روب کو استعمال کرے تو برائی یقین جانے رک سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بنی اسرائیلیوں کے اندر ایک بیماری یہ بھی تھی کہ آج ایک بندہ دوسرے بندے کے پاس سے گزرا، برے کام کر رہا تھا، اسے روکا، کل پھر گزرا، وہ برا کام کر رہا تھا، اس کو نہیں روکا۔ کس لیے؟ ان یکون اکیلہ شریبہ قعیدہ، اس لیے نہیں روکا کہ یار یہ تو میرے ساتھ بیٹھ کے اکٹھا کھانا کھاتا ہے، ہم دونوں اکٹھے پانی پیتے ہیں، ہم دونوں یار ہیں، ہم دونوں دوست ہیں، اگر میں نے دوست کو برے کام سے روک دیا تو میری دوستی ختم ہو جانی ہے۔ دوستی کا لحاظ کرتے ہوئے نیکی کا حکم دینا بھی چھوڑ دیا، برائی سے منع کرنا بھی چھوڑ دیا۔ یہ بات ہمارے اندر ہے، روک سکتے ہیں لیکن روکتے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ماشاء اللہ، ویلکم، خوش آمدید، فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ نعیم الرحمان شیخ پوری صاحب حافظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ ہم ان کو اپنی طرف سے، اہلیان علاقہ کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الناس اذا راؤوا الظالم فلم یاخذوا علی یدیہ اوشک ان یعمهم اللہ بعقاب منہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وقت آئے گا لوگ ظالم کو دیکھیں گے، ظلم کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کا مال کھا رہا ہے، کسی کا حق ہڑپ کر رہا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، کسی کو ناجائز مار رہا ہے، قتل ناحق کر رہا ہے، کسی کے ناحق خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ رہا ہے، کوئی بندہ اٹھ کے جرت کر کے اس ظالم کو نہیں روکے گا، اس کا ہاتھ نہیں پکڑے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کمیونٹی میں رہنے والے تمام لوگوں کو عمومی سزا میں مبتلا کر دے گا۔ ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكُنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ لَتَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجَابَ لَكُمْ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیکی کا حکم دیا کرو، برائی سے روکا کرو، ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت تمہارے اندر سزائیں بھیجے گا، تمہیں سزائیں دے گا، تمہیں عبرت بنائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کو پکارو گے، دعائیں مانگو گے، فلا یستجاب لکم، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تم سوچو گے، تم غور کرو گے، میں تہجد پڑھنے والا، میں نفل پڑھنے والا، اشراق پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، صدقے دینے والا، زکاتیں دینے والا، نیکی کے کام کرنے والا، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا، دعائیں بھی کرتا ہوں، سود نہیں کھاتا، چوری نہیں کرتا، ڈاکہ نہیں مارتا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے پیٹ میں نہیں اتارتا، کیا وجہ ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ کو پکارو گے، تمہاری پکار قبول نہیں ہوگی۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ کام کرتے تھے، برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمایا ہے، ایک آدمی آیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ خاتم من ذہب فی ید رجل۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بندے کو دیکھا، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازعہ وطرحہ، آپ نے اتارا، انگوٹھی کو پھینک دیا۔ آپ نے فرمایا، کیا ہو گیا تمہیں؟ عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم آگ کے انگارے سونے کی صورت میں اپنی انگلیوں پہنتے ہو، یہ سونا نہیں ہے، یہ آگ ہے، اپنے ہاتھوں میں پہنتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پھینک دی۔ اب ہمارے ہاں بہت سارے مرد، ہمارے معاشرے بہت سارے مرد سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں، جرم سمجھا نہیں جاتا، یا جو دیکھتا ہے وہ یہ کہتا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی دیکھی، اتار کر پھینک دی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تشریف لے گئے، ثم قیل لرجل بعدما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ خاتمک وانتفع بها۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, لوگوں نے کہا کہ یار انگوٹھی اٹھا لو, انگوٹھی سے فائدہ اٹھا لو, بیچ لو, گھر والوں کو دے دو. ایمان دیکھیں, ایمان دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لیول چیک کریں. فرمانے لگے جس چیز کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا ہو, میری جرت نہیں کہ میں دوبارہ اس چیز کو ہاتھ لگا جاؤں. یہ ایمان ہوتا ہے, یہ تابعداری ہوتی ہے, یہ فرمانبرداری ہوتی ہے, یہ اطاعت گزاری ہوتی ہے, یہ جذبہ ہوتا ہے, یہ محبت ہوتی ہے, محبوب کے ہر فرمان پہ مر مٹنے کا جذبہ ہوتا ہے. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم, فاروق هذه الامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخری ایام ہے, بستر پر پڑے ہوئے ہیں, زخمی ہیں. ایک نوجوان آتا ہے تیمارداری کرنے کے لیے, آ کر کہتا ہے یا امیر المومنین ابشر ببشر اللہ لک, اللہ کی آپ کے لیے بشارتیں ہیں, اللہ کے نبی کی آپ کے لیے بشارتیں ہیں, آپ خوش ہو جائیں, آپ کا آخری سفر بڑا اچھا ہوگا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ جوان بس دعا کر دو کہ پورا سورہ حساب ہو جائے, لا لی ولا علیہ, بس پورا سورہ حساب کر دے, اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے. نوجوان تیمارداری کر کے واپس جا رہا ہے, شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے, شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے. جو لوگ پاس کھڑے تھے ان کو کہنے لگے ردو علی الغلام, نوجوان کو میرے پاس بلاؤ. اب زخمی کتنے ہیں, پیٹ چاک ہے, دودھ پیتے ہیں تو پیٹ کے ذریعے جو انتڑیاں کٹی ہوئی ہیں دودھ باہر آ جاتا ہے, اتنے زخمی ہیں, اتنی تکلیف ہے, نارمل نہیں ہے, اب نارمل ہیں, اچھے خاصے زخمی ہیں, تکلیف میں ہیں. نوجوان کی شلوار کو دیکھا, بلاؤ میرے پاس. بلایا گیا, کہنے لگے اے اللہ کے بندے, یا بنا اخی, اے میرے بھائی, ارفع ازارک, تہبند اٹھا لو, کپڑا اٹھا لو, ٹخنے ننگے کر لو. فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ, کپڑا اٹھا لو گے, کپڑا بھی گندا نہیں ہوگا اور رب سے ڈرنے والا بھی تو بن جائے گا, تقویٰ بھی تیرے دل میں پیدا ہو جائے گا. زخمی ہیں, ماڑے موٹے زخمی نہیں, چنگے بلے زخمی, پیٹ سے دودھ نکل آتا ہے, اس حالت میں بھی ایک برائی دیکھتے ہیں, اسے منع کرتے ہیں. اور ہماری کیفیت کیا ہے, ہماری کیفیت کیا ہے؟ یقین جانے جب برائی سر اٹھا رہی ہو, جب فحاشی سر اٹھا رہی ہو, جب بغیرتی کو پروموٹ کیا جا رہا ہو, جب گانے والی ناچنے والیاں رقاصائیں شراب و کباب کی محفلوں میں مجلسوں میں عام ناچنا شروع کر دیں, فحاشی سر اٹھانا شروع کر دے, تو اس زمانے میں, اس دور میں اہل حق کو اپنا کردار دیکھنا چاہیے. لیکن افسوس کہ ہم لوگ پورے کا پورا گاؤں, سارے کا سارا دیہات, سارے کا سارا قصبہ, گیس کا معاملہ آئے اکٹھے ہوں گے, بجلی کا معاملہ آئے اکٹھے ہو جائیں گے, سوئی گیس کا معاملہ آئے اکٹھے ہو جائیں گے, سولنگ بچھوڑا ہوئے اکٹھے ہو جان گے, پنڈ چ گورنمنٹ سکول بنانا ہوئے سارے اکٹھے ہو جائیں گے, ڈسپینسری بنانی ہو سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں گے, سڑک بچھانی ہو سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں گے, ایم پی اے کے پاس جانا ہے چلے جائیں گے, ایم این اے کے پاس جانا ہے چلے جائیں گے, گاؤں کے اندر بجلی لے کے آنی ہے, کیبل لے کے آنی ہے, اپنے گاؤں کے اندر گورنمنٹ سکول بنانا ہے. پہلے پرائمری تھا, اب مڈل تک لے کے جانا ہے, مڈل سے میٹرک تک لے کے جانا ہے, سارے اکٹھے ہو جائیں گے. ان ایشوز پہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. چودھری بھی آ جائے گا, تاجر بھی آ جائے گا, کسان بھی آ جائے گا, مزدور بھی آ جائے گا, غریب بھی آ جائے گا, امیر بھی آ جائے گا, اسٹوڈنٹ بھی آ جائے گا, ٹیچر بھی آ جائے گا, مزدور بھی آ جائے گا. لو جی اپنے حق کے لیے ہم نے نکلنا ہے. کوئی برادری نہیں دیکھے گا, سارے گاؤں کو دیکھیں گے, سارے گیس کو دیکھیں گے, سارے بجلی کو دیکھیں گے کہ ہمارا گھر روشن ہونا چاہیے, ساڈے پنڈ نو پکا راہ ہونا چاہیے, پکا پینڈا بنانا نہیں اسی. نہ جٹ, نہ رائی, نہ گجر, نہ رحمانی, کوئی قوم نہیں دیکھے گا, بغیر امتیاز کے سارے جمع ہو جائیں گے. لیکن جب فحاشیاں عروج پر ہوں, دینی اقدار کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو, اخلاقی اقدار کو تباہ کیا جا رہا ہو, برباد کیا جا رہا ہو, اس وقت اہل گاؤں, اہل دیہات, اہل قصبہ کیوں اکٹھے نہیں ہوتے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو اپنا ایشو سمجھا ہی نہیں ہے.
ہم نے دین کو اپنا مسئلہ سمجھا ہی نہیں ہے. ہم نے دنیا کو اپنا مسئلہ بنا لیا ہے, دنیا کو اپنا مسئلہ بنا لیا ہے, اس لیے باطل چڑھ کے اوپر آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا, یوشک ان تداعی علیکم الامم, وقت آئے گا کہ امتیں, قومیں تم پہ ٹوٹ پڑیں گی تم پہ, جیسے بھوکے بندے کو کھانے پہ چھوڑ دیا جائے, وہ کھانے کا جو حشر نشر کرتا ہے, قومیں تمہارا وہ حشر کر دیں گی. لیکن ہوگا کب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی ریزن بیان فرمائے. ایک وجہ یہ بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ جب تم دنیاوی زندگی سے محبت کرنا شروع کر دو گے, اس وقت تمہارا ساتھ یہ سلوک ہوگا. تو بات یہی ہے کہ ہم نے دین کو ایشو نہیں سمجھا, برائی کو دبانے کو ہم نے ایشو نہیں سمجھا. سارے معاملات میں جو میں نے بتائے, ہم اکٹھے ہو کے آ جائیں گے, میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے, ڈیرے پہ بھی چلے جائیں گے, سرکاری دفتر کے سامنے بھی چلے جائیں گے, لیکن جب دین کی بات آئے گی تب کوئی نہیں جی, یہ تو انفرادی مسئلہ ہے, انفرادی مسئلہ ہے. دین انفرادی مسئلہ نہیں ہے, اجتماعی مسئلہ ہے. جہاں جہاں برائی کو دیکھیں, برائی کے خلاف آواز اٹھائیں, برائی کو روکیں. چھوٹی سی برائی بھی دیکھیں, اس کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑیں, کیونکہ قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے. بعد میں دریا کے سامنے جب بند باندھنا ہوتا ہے, پھر ہماری چیخیں نکلتی ہیں. دریا بننے ہی نہ دیں. آخری بات, اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. میں فیصل آباد تھا, لاہور جانا تھا, جی ٹی ایس سے میں نے رکشہ لیا لاری اڈے کے لیے. وہاں پہ میں آ گیا, وہاں گاڑی کو دیر تھی, بزرگ تھے رکشہ والے, اتنی تھی ماشاءاللہ, بڑی داڑھی تھی ان کی. مجھے یاد ہے فجر کی نماز کا وقت تھا, اور تقریباً نماز کا وقت ختم ہونے میں 45 یا آدھا گھنٹہ باقی ہوگا بس. بزرگوں نے مجھے اتارا, میں نے کرایہ دیا, میں چلا گیا. پیچھے سے آواز لگائی بڑے پیار سے. بہت دیر بعد میں نے ایسا مشفقانہ لہجہ سنا. کہنے لگے بیٹا بات سنو. میں کہا جی. کہنے لگے فجر کی نماز کا وقت ابھی ہے, نماز پڑھے بغیر نہ جانا. میں حیران ہو گیا, یار ایسے لوگ موجود ہیں. میرا کچھ نہیں لگتا, کبھی پہلے ملاقات نہیں ہے, صرف میں 6 سے 7 منٹ کے لیے رکشے میں بیٹھا ہوں. اس بندے نے باپ جیسے محبت والے میٹھے لہجے میں یہ بات مجھے کیا کہ بیٹا لاہور جا رہے ہو, نماز کا وقت کم ہے, لیکن ہے فجر کی نماز کا وقت, نماز پڑھے بغیر بس میں نہ بیٹھنا ہے. یقین جانے بابا جی نے میری جان کر لیا جلدی سے. کیا گیا بابا جی کا, اتنا لہجہ پیارا تھا, جس نے نماز نہیں بھی پڑھنی تھی وہ بھی اس لہجے سے متاثر ہو کے نماز پڑھ لیتا. تو جہاں بات چلتی, جتنے واہ چل دی ہے, جہاں بس چلتا ہے, کوئی بات مان لیتا ہے, بات منوا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, برائی سے روک دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سب سے پہلے مجھے برائی کے خلاف حقیقی معنوں میں برسر پیکار ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے بعد ہم سب کو معاشرتی طور پر, اجتماعی طور پر برائی کے خلاف ایک آواز بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. یہ تھے حضرت مولانا عبد الرحمن انور صاحب, مدرس جامعہ سلفیہ فیصل آباد.